سچے دل سے کی گئی عبادت اور دعا اصل میں زندگی کا چلن ہے۔ مسلسل مانگی جانے والی دعا پر یقین رکھنا ایک عجیب سا سکون پیدا کرتی ہے، جیسے سارا بوجھ سجدے میں ہی چھوڑ دیا ہو، جیسے ایک آنسو سے ہی اس نے سمیٹ لیا ہو۔ یہ بھی سچ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو زیادہ دیر پریشانی میں نہیں رکھتا، وہ آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے نے اس کے کرم پر اور رحم پر یقین رکھا ہے۔ یوں مانگی گئی دعاؤں میں خلوص بھر جاتا ہے، بھروسہ آ جاتا ہے، جو تمہارے دل و دماغ میں پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دیتا ہے۔ شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لانے کا۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے اور طویل انتظار سے دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن ان باتوں سے ایک بات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس درد سے ہی تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور جب مانگی گئی دعاؤں میں سکون آنے لگے تو جان لو کہ دعائیں قبول ہو گئی ہیں، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا سے معجزے ہوتے ہیں اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ جب کبھی کوئی آزمائش آ جائے اور کوئی راستہ نہ نظر آئے تو اللہ سے رجوع کرو۔ اللہ سے مدد مانگنا، دعا کرنا اور پختہ یقین سے دعا کرنا، پھر دیکھنا کہ اللہ تمہاری کیسے مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہی انسان خوش نصیب ہوتا ہے جسے اللہ اپنے راستے کے لیے چن لے۔ سورۃ بقرہ پاک فرماتے ہیں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت ہی دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ بہت ساری دعائیں کریں، پھر دیکھنا وہ کیسے کیسے تمہارے لیے راستے بناتا ہے، تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنا کوئی عام بات نہیں، یہ تو توفیق خوش نصیب لوگوں کو ہی ملتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیری سے پریشان ہو کر دعا مانگنا نہیں چھوڑیں، بلکہ خود کو خوش نصیب سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہی شکر دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سالوں سے مانگی جانے والی دعاؤں کو یہ سوچ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ نے قبول نہیں کرنی، تو جان لو کہ اللہ بھولتا نہیں ہے، وہ سالوں بعد ہی صحیح لیکن تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا نام دے ہی دیتا ہے۔ کہ اللہ پاک ان لوگوں کو آزماتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ نا امید ہو کر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑنا، اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو کیا؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ ایک وہی ذات ہے جو ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اس کے آگے آنسو بہایا کرو، وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو، قبولیت کے یقین کے ساتھ اور دلی طور پر مطمئن ہو کر اس کے آگے جھولی پھیلانے سے سکون ملے گا۔ تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہیں سنتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کتنے وقت کے بعد یا کیسے آتے ہو۔ اگر تہجد کے سجدوں تک لے کر آتا ہے تو تمہیں سننے اور تمہاری بے سکونی کو دور کرنے کے لیے لاتا ہے۔ تمہاری امیدیں بھر دے، وہ عطا اپنے صحیح وقت پر ہی کرتا ہے، تم بس صبر کرو۔ صبر اور یقین رکھو گے تو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اس کا شکر ادا کرنے میں ساری عمر گزارنا چاہو گے۔ اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے، کیونکہ جب اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو بے شمار اور بے لوث عطا کرتا ہے۔ دعاؤں کی دیری سے اس وقت ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں
کیونکہ وہ دینے میں دیری کر رہا ہے۔ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جس نے برا وقت مقرر کیا ہے وہ اچھا بھی تو لا سکتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کون سی چیز کس وقت ہمارے لیے بہتری کا باعث بنے گی۔ وہ ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ انسان خدا کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے، پھر جانتا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ اگر آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یقین سے دعا مانگتے رہیے اور پرعزم رہیے۔ معجزات تبھی رونما ہوتے ہیں جب آپ اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تمام طاقت، تمام حکمت، تمام دانائی اس کے لیے ہے۔ وہ سنتا ہے سب کی، وہ رد نہیں کرتا۔ تم مانگ کر تو دیکھو، تڑپ سے ہاتھ پھیلا کر دیکھو، وہ عطا کرے گا۔ دعا تو سخت سے سخت گناہگار کی بھی قبول ہوتی ہے۔ دعا کو خلوص دل اور یقین سے مانگے، چاہے ہم کتنے ہی خطا کار ہیں، وہ رب تو مہربان ہے۔ پوری زندگی بھی کوئی نافرمانی کرے، ایک دفعہ خلوص سے اس کے سامنے آنسو بہا لو تو وہ اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ وہ پھر ہمیں ہماری غلطیوں، ہماری نافرمانیوں کا طعنہ بھی نہیں دیتا۔ مایوس ہو کر مانگنا مت چھوڑیں، مایوسی تو کفر ہے۔ دعا کے وقت جب انسان بڑے مان سے اسے پکارتا ہے نا، تو وہ اللہ اپنے بندوں کا مان رکھتا ہے۔ میرا رب تو تاک راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے 2 جہاں مہکتے ہیں۔ عشق جب عین ذات ہو جائے، خالق معجزات ہو جائے، عمر بھر چپ رہو تو ممکن ہے کن کہو کائنات ہو جائے۔